قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 62 سے ترجمے کا آغاز کریں گے۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے افراد شمار کیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کل جو گزشتہ آیات تھی، جہنم کے اندر ایک گروہ کو لایا جائے گا جہنم میں، اس گروہ کے جو دنیا میں لیڈر تھے جن کو وہ فالو کیا کرتے تھے وہ پہلے سے وہاں پر موجود ہوں گے، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے، اور یہ یہاں پر ویلکم نہیں ہے، لا مرحبا بہم، لا مرحبا بکم۔ مرحبا کہتے ہیں ویلکم کا جملہ ہوتا ہے، ویلکم کا لفظ عربی میں، لا مرحبا یعنی کوئی ویلکم نہیں ہے یہاں پر، یعنی یہاں پہ کوئی ان کو اچھی چیز نہیں ملنے والی، کوئی آرام و سکون نہیں، عذاب ہے۔ تو یہ جب جملہ فرشتوں کا سنیں گے تو یہ جو پیروکار اب تازہ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، یہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے تم پر کوئی مرحبا نہیں، تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہنچے، اور پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ جن کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں جہنم میں، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہیں دگنا عذاب دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں ایک اور بات کریں گے، یہ توجہ فرمائیے کہ اللہ کے نافرمان اور ان کے لیڈرز، یعنی یہ پورا گروپ، رہبران اور پیروکاران، یہ دونوں جہنم میں کہیں گے کہ جن کو ہم دنیا میں گندے لوگ سمجھا کرتے تھے، برے سمجھا کرتے تھے، گھٹیا سمجھا کرتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ حضرت مثلا مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، حضرت نوح کی قوم نے کہا تھا کہ ہماری قوم کے گھٹیا افراد آپ کے پیچھے ہیں، ہم جو سمجھدار اور مالدار ہیں ہم میں سے تو کوئی آپ کا پیروکار نہیں ہے، اور جو غریب ہے، جس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ آپ کے پیچھے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ آپ کا دین غلط ہے۔ اگر آپ کا دین میں دم ہوتا تو پھر سمجھدار لوگ معاشرے کے وہ آپ کے پیچھے چلا کرتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ان غریبوں کو تم ہٹا دو تب ہم تمہاری بات سنیں گے۔ تو حضرت نوح نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں غریبوں کو پیچھے ہٹا دوں۔ اور پھر فرمایا تھا کہ میں تو نہیں کہتا کہ اللہ جیسے تم کہہ رہے ہو کہ ان کے ہاتھ جیسے دنیا میں کوئی ان کو چیز نہیں ملی آخرت میں بھی نہیں ملنی، یہ حضرت نوح کی قوم نے کہا تھا ان غریبوں کے بارے میں جو حضرت نوح کے پیروکار تھے۔ تو حضرت نوح نے فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو میں نہیں کہتا کہ اللہ انہیں خیر نہیں دے گا۔ اب یہ جو سمجھتے تھے، یہ جو سچے دین کے پیروکار ہیں، انبیاء کے پیروکار ہیں، یہ تو نہ ان کو یہاں کوئی دنیا ملی ہے اچھی چیز ملی ہے، نہ ان کو آگے کوئی اچھی چیز ملنی ہے، اور کہا کرتے تھے ہم پہ اللہ کا یہاں بھی دنیا میں بھی کرم ہے اور ہمیں آگے بھی کرم ہوگا، اور تمہیں نہ اللہ نے یہاں کچھ دیا بھوکے مر رہے ہو، وہاں بھی تم نے بھوکے مرنا۔ دنیا کو آخرت کی وہ سمجھتے تھے کہ جو دنیا میں جس کو زیادہ ملا ہے اس کو آخرت میں بھی زیادہ ملنا، آزمائش نہیں سمجھتے تھے اس کو۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں وہ لوگ نظر ہی نہیں آتے یہاں جہنم میں کہ جن کو ہم برے افراد شمار کیا کرتے تھے۔ کیا ہم جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ غلط تھا، یا وہ جہنم میں ہیں لیکن ہماری آنکھیں ٹیڑھی ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ یعنی کہیں گے یہ جو ہم ان کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے وہ غلط تھا، یا یہ کہ وہ ہیں تو جہنم میں لیکن ہماری آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ آپس میں یعنی چند قسم کی تکلیفیں ہوں گی، عذاب تو ہوگا، ایک دوسرے پر بھی جو لیڈر اور پیروکار تھے لانتے کر رہے ہوں گے اور بد دعائیں دے رہے ہوں گے پیروکار اپنے رہنماؤں کو جن کے غلط باتیں سن کر جہنم میں پہنچ گئے، غلط دین کو صحیح دین سمجھ لیا۔ اور دوسرا ایک اور تکلیف یہ ہوگی کہ جن کو وہ دنیا میں سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو نہ یہاں کچھ دیا ہے نہ وہاں کچھ ملے گا، وہ بھی ان کو نظر نہیں آئیں گے وہاں پر، کیونکہ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کو جنت دے دی ہوگی۔ تو یہ ایک الگ تکلیف اللہ کہتا ہے کہ ان کو ہوگی۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ یقیناً اہل جہنم کے یہ آپس کے جھگڑے حق ہیں، یہ ہونے ہیں،
یہاں پر بڑے ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں پیچھے، لیکن جہنم میں اسی طرح انہوں نے لڑنا ہے اور ان کا یہ لڑائی جھگڑا حق ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ قہار یعنی جو سب کے اوپر غالب آ جانے والا ہے۔ عزیز اور قہار میں فرق کیا ہے؟ عزیز یعنی جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، اس کا معنی یہ ہے جسے کوئی توڑ نہ سکے، کوئی جھکا نہ سکے، جس پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے۔ اور قہار اس کے اندر ایک غیظ و غضب کا معنی بھی ہے کہ جب اس کو کسی پر غیظ و غضب آتا ہے تو پھر وہ ایسا غلبہ کرتا ہے، اس کا عذاب، اس کا قہر، کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے جو واحد اور قہار، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، عزیز غفار۔ عزیز یعنی وہی جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور غفار بھی ہے یعنی اتنے طاقتور ہونے کے باوجود وہ جو اس کی طرف پلٹ آئے، مغفرت طلب کرے، اس کو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن نے قاعدے قوانین بڑی اچھی طرح بیان کر دیے۔ اللہ فرماتا ہے انی لغفار، یقیناً میں یقیناً غفار ہوں، بہت زیادہ کمیاں دور کر دیتا ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن تاب، اس کے لیے جو واپس پلٹ آئے میری طرف۔ نہ یہ کہ چلا جا رہا ہے اسی غلط راستے پر اور ساتھ کہہ رہا ہے اللہ بڑا غفار ہے، یہ غلط ہے، خلاف قرآن ہے۔ میں نے کہا تھا مغفرت ہوتی ہے زخم اور ٹھیک کر دینا، کمی بیشی دور کر دینا۔ ایک آدمی ڈاکٹر سے کہے ڈاکٹر صاحب مجھے زخم لگ گیا، چھری لگ گئی ہے، اس پہ پٹی لگا دیں اور مجھے دوائی دے دے، زخم ٹھیک ہو جائے، اور ساتھ ساتھ پیٹ میں چھرے مار رہا بھی ہو اپنے، ڈاکٹر کیا کہے گا اس کو؟ تمہارا دماغ ٹھیک؟ اگر تو یہ زخم بری چیز ہے پہلے اپنی غلط حرکت تو چھوڑو۔ میں تمہارا زخم ٹھیک کروں، تم اتنے میں 10 اور لگا چکے ہو اپنے آپ۔ آپ تصویر بنائیں، زخم لگا اس کو، ڈاکٹر کے پاس گیا، کہتا ہے کہ یہ میرے جسم میں اس کی وجہ سے تکلیف ہے، یہ آپ مرہم لگا کے دور کر دیں تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک میں کرتا ہوں۔ اب ڈاکٹر وہ کرنے لگتا ہے، ساتھ یہ چھری لے کے ایک اور زخم لگاتا ہے، پھر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی لگا دیں، ادھر کہتا ہے پھر ایک اور لگاتا ہے۔ یہ اس کی تصویر ہے کہ جو گناہ بھی کرتا جا رہا ہے وہ نہیں چھوڑتا، ساتھ تسبیح بھی پڑھتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اس کو کسی نے بتا دیا کہ تسبیح نکالنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ جب تک چھوڑے گا نہیں معاف ہوگا۔ بس فرمایا انی، جو بھی کوئی حدیث لے کر آئے اس آیت سے ٹکرا کے ختم ہو جائے گی۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ واضح آیت ہے، انی لغفار لمن تاب، میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، جو گناہ کو چھوڑ دے، نہ کہ اسی اپنی غلط روش پہ بھی جا رہا ہے اور پھر استغفار بھی کرتا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، عزیز اور غفار۔ اے رسول کہہ دیجئے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، نبأ عظیم۔ خود نبأ بھی عربی کا لفظ ہے، خبر بھی عربی کا لفظ ہے۔ نبأ ایسی خبر کو کہتے ہیں جو عام خبر نہ ہو، بہت بڑی بات ہو اس میں۔ اور پھر تاکید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نبأ بھی عظیم، بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیر رہے ہو، اور مراد یہی قرآن ہے کہ جس سے تم، یہ مکہ کی صورت ہے، اور یہ قرآن جو میں تمہیں سنا رہا ہوں اور تم نہیں سن رہے، اس کی نصیحتوں سے منہ پھیرتے ہو، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور مجھے عالم میں بالا کا کوئی علم نہیں تھا جب وہ فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ میری طرف تو وہی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ میں تو بس واضح طور پر تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب فرشتوں کا اوپر جھگڑا ہو رہا تھا تو
مجھے اس جھگڑے کا کوئی علم نہیں. اب ممکن ہے کہ کسی کو پریشانی ہو جائے، لیکن یہ قرآن کی بالکل واضح آیت ہے، اور جو مجھے علم ہو رہا ہے وہ اس وحی کے ذریعے علم ہو رہا ہے مجھے. اور اس طرح کی قرآن میں بہت ساری آیات ہیں کہ اے رسول یہ خبریں ہم غیب کی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی. میری طرف تو وہی بس اس لیے ہوتی ہے کہ میں تو واضح طور پر تمہیں خبردار کرنے والا ہوں. اب وہ فرشتوں کا جھگڑا وحی کے ذریعے جو بیان کیا گیا، اللہ نے بیان کیا، وہ اب قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، فرمایا کہ یقیناً میں مٹی سے ایک بشر خلق کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں، ٹھیک بنا لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. چنانچہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر کیا، اکڑ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا. کافر یعنی انکار کرنے والے. اللہ نے فرمایا اے ابلیس، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ کرے؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو اس سے اونچے درجے والوں میں سے؟ اب یہاں پر ایک تو بات ہے دو ہاتھوں کی، جسے میں نے اپنے دو ہاتھوں سے حل کیا. قرآن کریم میں عربی زبان میں اردو زبان سے تھوڑا فرق ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں واحد اور جمع، ایک کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ 2 3 4 5 اس کو جمع کہتے ہیں. عربی زبان میں ایک کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، 2 کے لیے الگ ہوتا ہے اور پھر 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے الگ ہوتا ہے. ہاتھ کو کہتے ہیں ید، 2 ہاتھوں کو کہتے ہیں یدین، جہاں سے یہ یدیہ ہے. میرے 2 ہاتھ یدیہ بن گیا، نون اس کا چلا گیا. اور جمع ہوتی ہے ایدن، اید یعنی 2 سے زیادہ ہاتھ. یہاں پر قرآن کریم میں 2 ہاتھوں کا تذکرہ ہے اور دیگر جگہوں پر قرآن کریم میں جمع کا لفظ آیا. وَالسَّمَاءَ خَلَقْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے خلق کیا ہے. وہاں پہ جمع کا لفظ ہے. تو اب اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ قرآن نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یعنی یہ لفظ عربی زبان کے ظاہر بات ہے کوئی نئے لفظ تو نہیں آنے تھے، وہی لفظ جو عرب سمجھتے تھے انہی میں اللہ نے بیان کرنا کیا چیزوں کو. تو یہ ان کے ذہنوں کے قریب ترین کے الفاظ ہیں. توجہ فرمائیے گا. ورنہ اس سے روکنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جیسے میرے 2 ہاتھ ہیں اللہ کے بھی 2 ہاتھ ہیں، یا وہی 6 و 5 میں پڑ جائے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں یا 3 ہاتھ ہیں یا 8 ہاتھ ہیں یا 10 ہاتھ ہیں، یا کیا مسئلہ ہے؟ تو بتایا لیس کمثلہ شیء. تصور کرنے لگو گے تو تمہارے ذہن کے تصورات سے بالا تر. پھر اہل بیت اطہار نے بھی وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے، دست قدرت ہے. اور یہ خلاف قرآن ہے، یاد رکھیے گا، جو کہتے ہیں کہ مثلا حضرت علی نے خلق کیا. میں واضح طور پہ کہا کرتا ہوں چاہے بعض لوگوں کو پرابلم ہو جائے، کیونکہ مشرک ہو کے مرنے سے بہتر ہے کہ انسان تھوڑی ہدایت کی طرف آ جائے. یہ اللہ کے علاوہ کسی کو خالق سمجھنا یہ مکے کے مشرکوں سے بھی بدتر عقیدہ ہے. قرآن نے وضاحت کی ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کس نے آسمان و زمین خلق کیے تو یہ مشرک بھی کہتے ہیں اللہ نے. یعنی خلقت میں شرک تو مشرک یہ والے بھی نہیں کرتے مکہ والے میں. آج دنیا میں بعض لوگوں نے اپنی بدبختی اور جو اندھا دھند سنتے ہیں بغیر قرآن پڑھے، قرآن سے ان کا تعلق کوئی نہیں، ان کو ٹریک سے اتارا ہوا ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. پس
اہل بیت اطہار نے واضح فرمایا کہ مراد خدا کا دست قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے خلق کیا. ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹی لے کے بیٹھ گیا جیسے انسان، جیسے کوئی یہ مٹی کے برتن بنانے والے ہوتے ہیں اور وہ مٹی گیلی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اور بنا کے برتن بن جاتا ہے. ایسے اللہ نے بیٹھ کے آدم کو بنایا، پھر اس میں پھونک ماری ہماری طرح، اس کا منہ تھا اور وہ پھیپھڑے بھی تھے جہاں سے ہوا مثلا پھونکی. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، ہم تو ناقص ہے، کمزور ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام نقائص اور عیبوں سے پاک ہے. وہ کائنات کی تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہ اکیلا خالق ہے. اور بعض لوگ جو فراڈ کرتے ہیں قرآن کی آیات سے کہ قرآن نے کہا ہوا ہے حضرت عیسیٰ بھی خلق کرتے تھے، وہاں بتایا ہوا ہے کہ تو میرے امر سے مٹی سے ایک پرندہ خلق کرتا تھا. یہ خلقت ہوتی ہے اللہ جیسی. پھر تو میرے اذن سے اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے اذن سے پرندہ بنتا تھا. کتنی دفعہ اللہ نے بتایا تاکہ مریض لوگ مس یوز نہ کر سکیں اس کو. لیکن جو مریض ہے وہ مریض ہے. فی قلوبہم مرض، توحید سے اٹھا کر شرک کے اندر دھکیلنے کا مرض جن کو ہے ان کو ہے. وہ خلق کا مجازی معنی ہے. خلق کا اصل معنی ہے عدم سے وجود میں لے کر آنا. عدم سے کوئی وجود میں لے کر نہیں آ سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اس کے علاوہ کوئی عدم سے وجود میں لے کر چیزوں کو نہیں آ سکتا. صلوات پڑھیے محمد والے. اور آپ آیات کو دیکھیں، میں جو وضاحتیں کر رہا ہوں بے شک ان کو آپ نہ، خود الفاظ قرآن کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اس سے کیا تصویر بنتی ہے. اور اہل بیت اس کی تفسیر کرتے ہیں، نہ کہ ان کے نام پر جو جھوٹ گڑا گیا ہے اس کے اندر سے کوئی الٹی چیز نکل آئے. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو اور بیچ میں سے کچھ اور نکل آئے. یہ قرآن نے بتایا، گزر چکا، جو شروع سے اس درس میں شامل تھے سورہ آل عمران میں، کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا اہل کتاب میں سے جو اپنی زبانوں کو ٹیڑھا میڑھا پھیرتے ہیں، یعنی اللہ کی باتوں کو ٹیڑھا میڑھا کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم خدا پر جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور یہ کام اب بھی ہوتا رہا ہے. وہ لوگ بھی، وہ کرپٹ جو دین بتانے والے تھے، وہ بھی پیسے کھا کر یہ کام کرتے تھے. آج بھی پیسے کھا کر یہ کام کیا جاتا ہے. ورنہ جس نے اچھی طرح قرآن مجید کو دیکھا ہوا ہے وہ ڈرے گا خدا سے کہ اگر میں خود شرک کروں تو میرے اوپر جنت حرام ہے، تو اگر میں نے 100 بندہ اور مشرک بنا دیا تو پھر اللہ میرے ساتھ کیا کرے. مشرک پر جنت حرام کر دی. صلوات پڑھیے محمد والے. بس اب یہ پھر 2 آیت کیوں کہے اور وہاں پہ زیادہ آیت کیوں کہے؟ یہ عام محاورہ ہے کہ جس سے مراد، یعنی میں نے اس کو باقی چیزوں کی نسبت زیادہ اہتمام سے اور زیادہ گویا کہ امپورٹنس دے کر بنایا. ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے مثلا. اور مراد اس سے کیا ہوتی ہے کہ پوری توجہ اور پوری اہمیت کے ساتھ یہ کام کرنا. آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ مثال ہے. کوئی بندہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا ہو اور دوسرے ہاتھ سے اگر تو ساتھ والا بیٹھا ہوا کہتا ہے یار دونوں ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑو تمہاری مہربانی، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ. ورنہ مراد اس میں اللہ کے 2 ہاتھ نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ورنہ وہ 3 ہاتھوں والی، 3 ہاتھوں سے مراد جمع والی آیات بھی موجود ہے. فرمایا اے ابلیس، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ اکڑ گیا ہے یا اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ تو بعض روایات اہل بیت میں یہ چیز موجود ہے اور اس سے کوئی یعنی مشکل بھی پیش نہیں آتی کہ جو اس قسم کی روایات ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے رسول اللہ کے نور کو خلق کیا تھا. تو روایات اہل بیت میں ہمیں ملتا ہے کہ مثلا یہ ہستیاں پہلے سے موجود تھیں، ٹھیک ہے، یہ روایات میں یہ بات آئی ہوئی ہے، موجود تھی اور ان کو امر نہیں تھا آدم کو مثلا اس طرح سجدہ کرنے کا. تو
اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تو نے تکبر کیا ہے یا تو اپنے آپ کو ان بلند درجے والوں میں سمجھتا ہے. اور اس کا دوسرا معنی یہ عالین کا لفظ سرکشی کے معنی میں بھی آیا ہے کہ تو متکبر ہے یا تو سرکشی کر رہا ہے. بہرحال خداوند عالم کی ذات بہتر جانتی ہے. میں نے روایت بھی جو ہے روایات کا جو لب لباب ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب ذہن میں یہ سوال ہے کہ اوپر کی آیت میں آیا کہ مجھے نہیں پتہ, مجھے تو اب وہی ہوئی ہے, مجھے تو نہیں پتہ جب وہ وہاں پہ جھگڑا کر رہے تھے اس کا مجھے علم نہیں ہے. اوپر واضح آیت گزری ہے ما کان لی من علم, مجھے بالکل کوئی علم نہیں تھا بالملأ الاعلی اذ یختصمون, اس ملأ اعلی میں کیا جھگڑا ہو رہا تھا جب فرشتے آپس میں. یہ جھگڑے سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ نے کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں, جیسے سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ میں اپنا نائب بنا رہا ہوں, اور پھر بعض نے کہا, فرشتوں نے کہا کہ تو اس کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خرابیاں کرے گا اور خون بہائے گا. تو اللہ نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جس کے لیے میں آدم کو بنا رہا ہوں تمہارے اندر وہ صلاحیت فرشتوں کے اندر بھی موجود نہیں ہے. تو بہرحال یہ مختلف چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. تو اس نے کہا, ابلیس نے, میں اس سے بہتر ہوں. بس یہ دیکھیں, اللہ کے حکم پر سرکشی کرنا اور اللہ کو بتانا. وہ سمجھ رہا تھا کہ آگ سے میں بنا ہوں, مٹی سے آدم بنا ہے اور میں بہتر ہوں, لہذا میں نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا. خدا کی بات پر اپنی بات کر دی اس نے, اور نتیجہ کیا نکلا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے. تو اللہ نے فرمایا پس نکل جا یہاں سے, تو یقیناً مردود ہے. رجیم, رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو, اور رجیم جس کو پتھر مار کر نکال دیا جائے. اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جس کو ہم مردود کہتے ہیں, اگرچہ مردود بھی عربی کا لفظ ہے رد شدہ, جس کو رد کیا گیا ہو, لیکن رجیم زیادہ سخت لفظ ہے, دھتکارا ہوا. اور یقیناً جزا کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے. تو اس نے کہا اے میرے رب. اب آپ ذرا دیکھیں, رب مانتا ہے اللہ کو, مثلا اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے, اللہ کی بات نہیں مانتا. اور یہ سب ہر کوئی خبردار ہو جائے جو خدا کو مانتا ہے خدا کی بات نہیں مانتا, رسول اللہ کو مانتا ہے رسول اللہ کی بات نہیں مانتا, علی کو مانتا ہے نعرے لگاتا ہے علی کی بات نہیں مانتا, کہتا ہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں اہل بیت کو نہیں مانتا. یہ فارمولہ سب پہ جاری ہے کہ البتہ اہل بیت کی بات, رسول اللہ کی بات, یہ سب کی باتیں در حقیقت یہ اللہ کے نمائندے اور خدا کی بات کرتے ہیں. ان جو اہل بیت کا نافرمان ہے در حقیقت وہ اللہ کا نافرمان ہے. کوئی 2 اور 3 سسٹم نہیں ہے, نظام توحید ہے. کہنے لگا اے میرے رب پس مجھے ان لوگوں کے یعنی ان انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کے روز تک مہلت دے دے. ابلیس کو یہ خبر تھی گویا کہ یہ انسان دنیا میں جائیں گے, آدم کی نسلیں ہوں گی اور پھر یہ مر جائیں گے اور پھر قیامت آئے گی, پھر یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ کہتا ہے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے دے. تو اللہ نے فرمایا یقیناً تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے, تجھے میں نے مہلت دے دی معین وقت کے دن تک, یعنی وہی جو دن ہے یعنی قیامت کا, اس تک تجھے میں نے مہلت دے دی. کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم, یعنی اس کو بھی قسم بھی کھانی ہے تو اللہ کی عزت کی کھا رہا ہے. مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا, مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا دوں گا سوائے ان میں سے جو تیرے خالص بندے ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا حق تو یہ ہے اور میں حق بات ہی کرتا ہوں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ جو خدا کہتا ہے وہی حق ہوتا ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, حق اے رسول تیرے رب کی طرف سے ہے پس ہرگز
شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ جس کو جاننا ہو کہ حق کیا ہوتا ہے تاکہ میں حق کے پیچھے چلوں، تو الحق من ربک، حق وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہو۔ فرمایا حق تو یہ ہے اور میں حق بات ہی کرتا ہوں کہ یقیناً میں تجھ سے، یعنی شیطان سے، ابلیس سے خطاب کیا اللہ نے، کہ میں تجھ سے اور ان میں سے، یعنی ان انسانوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے ان سے جہنم کو ضرور بھروں گا۔ یعنی یہ اللہ نے کہہ دیا کہ جو شیطان کے فالوور ہیں تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا، اور ان انسانوں میں سے جنہوں نے تیرے نقش قدم پر جو چلے ان کو بھی میں جہنم میں ڈالوں گا۔ اے رسول کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے اس بات کا، یہ جو تمہیں میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں تو سیدھی سیدھی بات جو ہے صاف صاف تمہیں بتا رہا ہوں، گھما پھرا کے باتیں نہیں کرتا، نمک مرچیں نہیں لگاتا، میں مثالیں نہیں لگاتا باتوں میں۔ مجھے جو خدا نے حکم دیا تو میں صاف صاف بتا رہا ہوں۔ وما انا من المتکلفین، میں تکلف عربی میں کسے کہتے ہیں؟ جس میں بناوٹ ہو۔ یہ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ تکلف نہ کریں، یعنی آپ نارمل رہیں، جو میرے لیے آپ ایکسٹرا اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں۔ اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے؟ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، متکلف نہیں ہوں، اس دین کے معاملے میں بالکل صاف صاف جو بات ہے وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اور ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ابھی پڑھ رہا تھا میں اس کی تفسیر پڑھتے ہوئے، کہ رسول اللہ نے فرمایا تکلف والوں کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک، منہ پہ خوشامد کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مثلا کہ مولانا صاحب قبلہ، ہاتھ چومے ان کے اور بڑا ماتھے کا مثلا یہ کیا وہ کیا، اور مولانا صاحب ادھر نکلے پیچھے کہتے ہیں یار اس بندے نے ناک میں دم کیا ہوا۔ تو مولانا صاحب نہیں ہو، کوئی ہو جائے، جس کی یہ عادت ہے کہ وہ بندے کے منہ پہ بڑا میٹھا ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کے گلے کرتا ہے، وہ منافق میں یہ ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ 3 نشانیاں ہیں متکلف کی، یعنی جو تکلف کرنے والے کا، رسول پاک نے فرمایا میں ان میں سے نہیں ہوں۔ ایک، منہ پہ خوشامد کرے گا، تعریفیں کرے گا، اور بیک پر، پشت پر برا بھلا کہے گا، برائیاں کرے گا، اور جب کسی کو مصیبت میں دیکھے گا اس کو سخت سخت باتیں سنائے گا۔ اب مزہ آیا؟ بجائے یہ کہ ایک مومن دوسرے مومن کو جب تکلیف میں دیکھتا ہے اس کو تسلی دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، ہیلپ کر سکے ہیلپ کرتا ہے، کسی سے کروا سکے ہیلپ کرواتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھے گا مزہ آ رہا ہے، اس قسم کی باتیں کرے گا۔ یعنی دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کے مزہ آئے گا، نعمت دیکھے گا تو حسد کرے گا، تکلیف میں دیکھ کے مزہ آئے گا۔ اب جس کی صفات یہ ہو، نعرے مارتا پھرے، نعرے مارنا دین نہیں۔ ہاں، جن کے نعرے مارے جا رہے ہیں وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کو دل میں اتارے، اپنے نفس کی خواہش پر اپنے مولا کی خواہش کو ترجیح دے، اس کے بعد نعرہ مارے تو پھر بنتا ہے نعرہ مارے، ورنہ اللہ کی کتاب بھی کہے گی اور اہل بیت بھی کہیں گے وہ کیوں کہتا ہے جو کرتا نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے اس بات کا، یعنی یہ جو تمہیں بتا رہا ہوں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں تکلف یعنی بناوٹ کرنے والوں میں سے۔ کیوں نہیں ہوں بناوٹ کرنے والوں میں سے؟ فرمایا یہ قرآن تو اور کچھ نہیں، بس عالمین کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت، جس نے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے۔ یہ قرآن کی دوسری آیات ہے، ان ھذہ تذکرہ،
یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، فمن شاء ذکر، جس کا جی چاہے اس کو یاد کر لے، اس نصیحت کو لے لے، جس کا جی چاہے وہ نہ کرے۔ یہ تو عالمین کے لیے بس نصیحت ہے، اور یقیناً کچھ مدت کے بعد، تھوڑا ٹائم گزرنے دو، جو اس کی خبر ہے اس کا تمہیں علم ہو جائے گا۔ میری بات نہ مانو، کچھ عرصے کے بعد جو اس میں خبر دی گئی ہے اس کا علم تمہیں ہو جائے گا۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے سورہ صاد تمام ہوئی۔ سورہ زمر کی ہم نے جتنی تلاوت کر لی تھی اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورہ زمر، زمر جمع ہے زمرہ، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ بات اس زمرے میں آتی ہے تو یہ بات اس زمرے میں آتی ہے۔ یہ جو زمرتن کا لفظ ہے عربی میں، اس کی جمع ہے زمر۔ زمرہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروپ، اور اس سورہ کا جو نام ہے اس کے آیت، اس کی 2 آیات میں یہ لفظ آیا ہے، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف گروپس کی شکل میں لے جایا جائے گا، اور یعنی برے برے دوست اللہ وہاں بھی اکٹھے کر دے گا کہ وہاں بھی موجیں اکٹھی کی ہے، یہاں بھی موجیں اکٹھی کرو، اور اس کے بعد جو نیک لوگ ہوں گے تقوی والے ان کو بھی اللہ تعالیٰ گروپس کی شکل میں فرشتوں سے کہے گا کہ ان کو جنت کی طرف لے کر جاؤ، اور اس گروپ کا لیڈر ہوگا ابلیس۔ یعنی چھوٹے چھوٹے جیسے ہوتے ہیں نا فوج میں پلاٹونز ہوتی ہیں اور بریگیڈز ہوتی ہیں اور فلان ہوتا ہے، تو یہ بھی گروپس اور پلاٹونز اور بریگیڈز ہوں گی، اور سب سے بڑا جو چیف آف جو سٹاف ہوگا وہ یہ ہوگا، کمانڈر ان چیف ابلیس ہوگا ان کا، اور ادھر سے ہر زمانے کے اور وہ گروہ گروہ بنتے جائیں گے۔ خداوند عالم بہتر جانے اسی کیفیت کیا ہوگی، اور وہ بڑا گروپ بنتا جائے گا، اور انبیاء بھی اپنے اپنی امت کے نیک لوگوں کو لے کر پھر وہ اس گروپ بنتا جائے گا، اور ادھر کا جو لیڈر ہوگا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ تو خداوند عالم اس گروہ میں ہم سب کو شمار فرمائے۔ تو یہ زمر وہ گروہوں کے لفظ سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہے، مکہ میں ہی نازل ہوئی، اور اس میں بھی کفار کا وہی مطالبہ اس کی ساری آیات میں چھلکتا ہوا نظر آتا ہے کہ بیس کیا تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کفار مکہ رسول اللہ سے کہہ رہے تھے کہ کچھ کمپرومائز کر لو ہمارے بتوں کے بارے میں، ہم بھی کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں تمہارے ساتھ، اور کچھ تم ہماری باتیں مان لو، کچھ ہم تمہاری باتیں مان لیتے ہیں، ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنی سٹرکٹنس نہ کرو جتنی کر رہے ہو، تو ہم بھی جو باتیں تم کر رہے ہو اس کے بارے میں غور کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں۔ تو اس سورہ، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ انتہائی سخت ہیں توحید کے بارے میں، لہذا انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور ان کا ترجمہ اور جو مختصر وضاحت ہے وہ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور یہ پوری کی پوری سورہ کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں: توحید، نبوت اور قیامت۔ چونکہ مکی سورہ ہے وہ اجتماعیات کی چیزیں وہ مدینہ میں زیادہ شروع ہوئی تھی۔ یہ ابھی وہ زمانہ ہے کہ جب رسول اللہ نے ہجرت نہیں کی، اور مکے میں گویا کہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کو اور ان کے ذریعے جو ایمان لائے ہیں ان کو تسلی دیتا ہے، اور کفار کو ان کے اعتراضات کے جواب دیتا ہے، اور ان کو گائیڈ فرما رہا ہے کہ تم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اور ان کی باتوں کے جواب کیسے دینا۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے اس کتاب کا نزول عزیز حکیم کی طرف سے ہے۔ اب بس عزیز کا معنی آپ پر واضح ہے، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ حکیم، حکمتوں سے جس کی ذات پر ہے، جس کا کوئی کام لغو اور عبث اور بیہودہ نہیں ہوتا، اور کمال دانائی کا کام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اس کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق پر مبنی نازل کی ہے، حق کے ساتھ نازل کی ہے، پس اللہ کی عبادت کیجئے
دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، عبادت اور دین صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ کسی بھی عبادت میں یہ نیت نہیں کی جا سکتی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے، یہ غلط نیت ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے اور مولا علی کے لیے، مخلصا لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے بس اسی کی عبادت کر۔ یہ جملہ اس سورہ مبارکہ میں بار بار اللہ نے ریپیٹ کیا، بار بار اس کو ریپیٹ کیا۔ لہذا ہر وہ کام جس کو میں اور آپ عبادت سمجھ کر کریں، وہ کس کے لیے ہوگا؟ نیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ غیر اللہ کے لیے کیا جانے والا کام عبادت نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ ہم عبادت کریں، جیسے ہم مثال دے رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اللہ کی اور کہتے ہیں کہ یہ 2 رکعت نماز میں اپنے والدین کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح وہ نمازیں ہیں جو ہم زیارت پہ جا کے پڑھتے ہیں، نماز اللہ کی ہے، وہاں کوئی یہ نیت نہیں کر سکتا 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھتا ہوں قربتاً الی امام حسین، یہ مشرک ہے، یہ شرک ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو غور سے سنیے کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے، پس اللہ کی عبادت کیجئے مخلصاً لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ الا، خبردار ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، دین خالص تو صرف اللہ کے لیے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنے سرپرست بنا لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، یقیناً اللہ ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کرے گا، اور یقیناً اللہ جھوٹے بہت زیادہ کفر کرنے والے کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ یعنی جو ادھر ادھر کی تعویلیں کر کے شرک کی اپنے تعویلیں کر لیں، اللہ ایسے جھوٹے اور کفار کے بہت زیادہ کفران نعم، یعنی کھاتا اللہ کا، عبادت دوسرے کی کرتا، اور یا اس کا معنی وہی کفر والا کہ اللہ کا توحید کا انکار کرتا ہے، اللہ اس کی ہدایت نہیں کیا کرتا۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا، وہ پاک ہے، اور وہ اللہ تو واحد اور قہار ہے، قہار یعنی وہی غالب آ جانے والا۔ اب توجہ کیجئے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کافروں نے، مشرکین نے اپنے پاس سے عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان میں کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے بنانا ہوتا تو تم سے پوچھ کے تھوڑی بنانا تھا کس کو اولاد بنانا ہے اس نے اپنی، کہ تمہاری سجیشن کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہونی چاہیے یا بیٹا ہونا چاہیے، کہہ رہا ہے کہ اگر تو بنانا ہی ہوتا تو پھر اپنی مخلوق میں سے جسے میں چاہتا خود بنا لیتا، لیکن اللہ نے کسی کو بیٹا، دوسری آیات میں لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا اپنی، نہ اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ یہ 2 باتیں ہیں، ایک ہے اس کا بیٹا نہیں ہے، ایک ہے اس نے اپنا بیٹا بنایا بھی نہیں، یہ 2 باتیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، اور ایک ہے کہ جیسے کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا کہ آج سے آپ میرے بیٹے ہیں، دونوں باتیں اللہ نے نہیں کی، نہ اس نے جنا ہے کسی کو، نہ کسی کو منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اولاد کی طلب نقص ہے، اللہ نقص سے پاک ہے۔ اولاد چاہیے، بڑھاپے میں کام آئے، فلان کرے، میرا دل کرتا ہے
میں تڑپتا ہوں میری اولاد اور دوسروں کے بچے. اللہ اس قسم کی چیزوں سے پاک اور مبرہ ہے. وہ جب بالکل اکیلا بھی تھا تب بھی اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی, اور اگر سب کو وہ ہلاک اور فنا کر دے تب بھی اس کو کوئی کمی پیش نہیں آئے گی. خداوند عالم ہر چیز کے جس میں کمی کا شائبہ ہو, سبحانہ و تعالی عما یشرکون, جو یہ جن کو شریک بناتے ہیں اللہ ان سے پاک اور مبرہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا. وہ پاک ہے, مراد اس چیز سے پاک ہے کہ وہ بیٹے بنائے یا بیٹے جنے یا اس کی بیٹیاں ہوں, جس طرح تم کافر کہتے ہو. هو اللہ الواحد القہار, وہ تو وہ اللہ ہے جو واحد اور قہار ہے. اب اس کے بعد اپنے کاموں کی طرف ایک اشارہ کیا کہ اپنی قدرت کی جھلک دکھائی اگلی آیات میں. اسی نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے, وہی رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے, اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے کہ یہ سب ایک مقررہ وقت تک چل رہے ہیں. خبردار ہو جاؤ, وہی عزیز اور غفار ہے, وہی عزیز ہے اور غفار ہے. اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, نفس واحدہ, یعنی پہلے آدم کو خلق کیا, پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا, اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے. یہ وہ جانور تھے جو زیادہ وہاں پر موجود تھے, اور آج بھی انسان جن کو زیادہ تر کھاتے ہیں. یہ 8 نہیں ہے, جوڑوں کی وجہ سے 8 کہیں, ورنہ 4, اور ہر ایک کیونکہ نر اور مادہ پر مشتمل ہے اس لیے ان کو 8 کہا گیا. اور وہ کون کون سے ہیں؟ بھیڑ, بکری, گائے اور اونٹ. اور عربوں میں یہ سب سے زیادہ مثلاً یہ گویا کہ ان کے لیے قابل استفادہ تھے. اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے خلق کیا, پھر اس کا جوڑا بنایا. اب آپ توجہ کریں, میں پھر کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو پرابلم ہو بھی جائے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب یہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے مولا کو بنایا اور مولا نے باقی چیزیں خلق کی, تو رسول پاک کو بھی مولا نے خلق کیا, ان کو کس نے خلق کیا؟ پھر وہ روایت کہاں جائے گی کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ کا نور خلق کیا؟ یہ ساری لغویات شرک آلود ہے. اب توجہ فرمائیں, یہ آیت دیکھیں, اس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. یہ نفس واحدہ پھر اس کی زوج کو پیدا کیا, آدم اور حوا مراد ہے. یعنی آدم کو اللہ نے پہلے پیدا کیا, پھر حوا کو اللہ نے پیدا کیا. اب یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ پہلے ان کو پیدا کیا, پھر انہوں نے سب کو پیدا کیا. یہ سب بدترین جھوٹ ہے اور افتراء ہے اللہ کی ذات پر. اور یہ جھوٹ تو مکہ کے مشرکوں نے بھی نہیں بولا تھا, جو یہ دین فروش جھوٹے آج آ کر رہے ہیں. اور اس کو قبول کرنا یہ سزا ہے اس کی. میں بار بار کہتا ہوں, جس نے اپنے نبی اور اپنے مولا اور اپنے اہل بیت کی 1000 تاکید کے باوجود جس نے قرآن نہیں پڑھا, اس کی سزا ہے کہ وہ جائے ادھر. جو اللہ کی بات نہ سنے اور سریں سنتا پھرے. اور اللہ نے منع کیا, فرمایا کہ اس کو فالو کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتا. اور یہاں پہ منڈی لگ جاتی ہے, سودے بازیاں ہوتی ہیں, اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے. اور پھر سمجھتے ہیں سب کی جیب میں جنت کا ٹکٹ ہے. یہ میں شاید پہلے بھی یہاں ذکر کیا ہو, جس قافلے کے ساتھ حج پہ جاتا ہوں تو وہ پہلے ان کی کلاسز ہوتی ہیں, تو میں حاجی صاحبان سے کہتا ہوں کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں, اگر تو آپ کو کنفرم ہے کہ آپ جنت میں پہنچ چکے ہیں, آپ کو ٹکٹ مل گئی ہے, تو پھر یہ 5.5-6 لاکھ روپیہ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کہیں ویزا لگوائیں, کہیں جائیں ادھر سیر کرنے, کسی مزیدار ادھر دبئی چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, موج کر کے آئیں وہاں پر. ادھر دھکے کھانے کیوں جا رہے ہیں؟ جنت تو مل گئی آپ کو.
جب انسان قرآن پڑھتا ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے میں نے غلط کسی فراڈ جگہ سے میں نے ٹکٹ خریدی ہوئی ہے. ادھر سے جو کمپنی سے چیک کرواتا ہے اسے پتہ چلتا ہے. اور کروا لے چیک قرآن سے پہلے قبل اس کے کہ قیامت کے دن پتہ چلے کہ ٹکٹ جعلی ملی ہوئی تھی. اس لیے آپ کی خدمت میں ان باتوں کی تاکید کرتا ہوں کیونکہ یہ آنکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں اور یہ کان بہت کچھ سنتے ہیں. اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن بہرحال جتنی توفیق ہے کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ یہ تو کہہ سکے کہ واضح طور پر یہ بات کر دی تھی, آگے سننے والوں کی مرضی, وہ مانے یا نہ مانے تو مرضی ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اس کا جوڑا بنایا. اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے. وہی تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں میں 3 اندھیروں میں ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت دیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے, یہ کہتے ہیں مولا علی ہے. مرض کیا ہے؟ سورہ آل عمران کے شروع میں فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ, اللہ ہی ہے جو ماؤں کے شکم میں جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویریں بناتا ہے. یہ ایک جھوٹا خطبہ گھڑ کے لے آئے اور کہتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں میں ہوں جو ماں کے پیٹ میں تمہارے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اور پھر اس شرک کے خریدار بنتے ہیں. تمہاری ماؤں کے شکموں میں 3 تاریکیوں میں ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت تمہیں وہ عطا کرتا ہے. اور یہ 3 اندھیروں سے مراد ایک جو جلد ہوتی ہے اس کے اندر پھر جو رحم مادر ہوتا ہے اور پھر رحم مادر کے اندر ایک اور تاریکی وہ تھیلی جس کے اندر نطفہ ٹھہرتا ہے جا کر اور وہاں سے اس بچے کی خلقت کا پروسیس اس کا آغاز ہوتا ہے. وہ ہے جس نے اندھیرے در اندھیرے میں تمہاری خلقت کی ہے. اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اللہ کے پاکیزہ بندوں پر مولا کائنات پر بہتان باندھتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اور کاش کے قانون ہوتا کوئی ایسے لوگوں کے خلاف کہ ان کو اٹھا کے پھینکا جائے جیلوں میں یا ان سے توبہ کروائی جائے کہ اس قسم کی لغویات. سب سے بڑا جرم انسان کو توحید سے دور کرنا. باقی ساری کی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. اگر توحید نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بچتا انسان کا. یہی اللہ تمہارا رب ہے اور بادشاہت اسی کی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ قرآن کے لفظ دیکھیں, انا تصرفون, کہاں تمہیں پھرایا جا رہا ہے. یہ صرف کہتے ہیں کسی کو پھیر دینے کو. مثلا میں جا رہا ہوں سیدھا, کوئی میرا منہ ادھر لگا دے گا, ادھر چلو, اور میں بغیر سوچے سمجھے منہ ادھر کر کے چلنا شروع کر دوں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں خلق کیا, جس نے یہ کیا, جس نے یہ کیا. پھر تمہیں کہاں پھرایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 6 کا ترجمہ بیان کر دیا تھا آیت نمبر 7 سے, سورہ زمر آیت نمبر 7. بس یہ فرمایا کہ یہ اللہ تمہارا رب ہے, اسی کی بادشاہی ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو تمہیں کہاں پھرایا جا رہا ہے؟ اگر تم کفر کرو گے, یعنی یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اگر ان کا انکار کرو گے تو یقیناً اللہ تو تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہوتا. اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ راضی ہو جائے گا. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تمہیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹنا ہے, پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یقیناً وہ دلوں کا حال خوب جاننے والا ہے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس کی طرف پلٹ آتا ہے. پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کچھ نعمت عطا کر دیتا ہے تو جسے پہلے پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے. یہ عام انسانوں کا رویہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب احسان فراموش, یہ چاہے انسان کی احسان فراموشی کی جائے اس کو بھی برا لگتا ہے. مثلا آپ کسی کے برے وقت میں کام آئے, آپ کے پاس آئے, آپ ذرا تصور کریں کہ میں بڑی مشکل میں ہوں تو پلیز آپ ہیلپ کر دیں, پلیز کر دیں, پلیز کر دیں, پلیز کر دیں, بار بار کہتا رہے. صبح آئے شام کو آئے, صبح آئے شام کو آئے, آخر آپ اس کی ہیلپ کر دیں. اور جب آپ ہیلپ کر دیں اگلے دن وہ آپ کو گزرتا ہوا نظر آئے, آپ کو دیکھے لفٹ ہی نہ کرائے آپ.
آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یار یہ بندہ جو کل مجھے بار بار کر رہا تھا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے کرتے تھے کہ جب انسان پر کوئی سختی آتی ہے تو پھر وہ بڑا پلٹتا ہے، اور جب میں دے دیتا ہوں پھر بھول جاتا ہے، اور ایسے بھولتا ہے کہ جیسے پہلے پکارا ہی نہیں تھا، اور اللہ کے لیے اللہ جیسے بنانے لگتا ہے، یعنی جو مقام اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ مقام اوروں کو دے دیتا ہے۔ اللہ جیسے، انداد ند کی جمع ہے، یعنی شبیہ، یعنی برابری کا۔ اللہ جیسا اوروں کو بنانا شروع کر دیتا ہے، تاکہ، اب یہ بڑا عجیب ہے، تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ یعنی اللہ سے نعمت لی، اللہ نے رزق دیا، اس رزق سے، اس نعمت سے اللہ کے راستے سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ کام کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اپنے کفر سے تھوڑے مزے لے لو، یقیناً تم تو جہنمیوں میں سے ہو۔ یہاں پر واحد کا صیغہ ہے، اپنے کفر کے مزے لے لے تو یقیناً جہنمیوں میں سے، یعنی جس کا یہ رویہ ہے وہ جہنمیوں میں سے۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ یہ بہتر ہے یا یہ جس کا بیان آ رہا ہے، یعنی یہ مشرک بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کے لمحوں میں سجدے کرتا ہے اور قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے۔ ہمارے دلوں سے آخرت کا ڈر ہی نکال دیا، ہم تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے، ہمیں کیا ڈر آخرت کا۔ ابھی سنیے، اللہ کہہ رہا ہے یہ اس کی طرح وہ شخص ہو سکتا ہے جو راتوں کو اٹھ کے قیام کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگائے رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا ان باتوں کو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یقیناً نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے۔ یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس سے بہتر کیا سمجھ میں آئے گا؟ یقیناً نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے۔ اے رسول کہہ دیجئے، اے میرے بندو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے، اس کے گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یقیناً بے شمار ثواب تو صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ انما کا لفظ صرف یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے اجر تو صبر والوں کو دے گا۔ یہ صبر سے مراد کیا ہے؟ حدیث ہے، امام جعفر صادق یہ حدیث نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا حساب ایسے ہوگا جیسے حساب ہوا ہی نہیں، بغیر حساب، اور اللہ انہیں پر عطا کرے گا، وہ اڑ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرشتے ان سے سوال کریں گے تم نے کیا کیا کہ اس طرح تم آ گئے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم جب تنہائی میں ہوتے تھے تب بھی ہم خدا سے حیا کرتے تھے، جب اکیلے ہوتے تھے ہم، کوئی نہیں ہوتا تھا، تب بھی ہم اگر خرابی کا خیال آتا تھا تو اللہ سے حیا کر لیتے تھے، رک جاتے تھے۔ یہ صبر ہے۔ اور جو اللہ نے ہمیں حلال عطا کیا تھا اس پر ہم قناعت کر لیتے تھے، حرام کی طرف نہیں جاتے۔ تو اللہ نے ہمیں اس طرح ہمارا حساب کیا گویا حساب ہی نہیں کیا اور ہمیں بھیج دیا۔ اور قرآن کی آیت ہے، فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہے اللہ کی طرف سے جو تم نے صبر کیا تھا اس کی وجہ سے، تو دنیا میں تم نے صبر کیا۔ اور کاظمین میں وہاں روزے کے دروازے پر یہ آیت ایک بڑی کر کے لکھی ہوئی ہے، سلام علیکم بما صبرتم، چونکہ ان صابروں کے سردار وہی ہے۔ کتنا صبر کیا ائمہ نے،
امام کاظم علیہ السلام کتنا قید میں رہے، اور اس نے ایک اچھی جگہ پہ کہا، ایک نرم آیا داروغہ اس قید خانے کا، اور اس نے ایک نسبتاً کھلی جگہ دے دی، لیکن وہاں پہ گانے کی آواز آتی تھی، گانے والی عورت کی، اور امام نے اس سے فرمایا کہ وہ تنگ کوٹھڑی مجھے زیادہ بہتر تھی، یہ آواز مجھے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ آج آئمہ کی مجلسیں بھی سن رہے ہیں اور ڈانسر بھی بہترین بنے ہوئے ہیں، موسیقی کے بھی دل دادا ہیں۔ اے ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ سیدھی سیدھی بات تو یہ ہے، سیدھی بات تو یہ ہے۔ پھر آپ کہیں کہ جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں وہ تو نہیں کرنی، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں، اس کی تو ہمیں ایڈکشن ہو گئی ہے، اس کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو پھر وہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہماری باتیں تمہیں یہاں نہیں ہلا سکتی تو وہاں کیا کام آئیں گی؟ جب ہماری باتوں کا ہمارا یہاں تم پر اثر نہیں ہے تو وہاں ہمارے ساتھ رشتہ نہیں ہو تو وہاں رشتہ کیا ہوگا؟ اور صرف نعروں سے رشتہ نہیں ہوتا، قرآن نے کہا کہ ابلیس بھی اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی بات نہیں ماننی مردود ہو گیا وہاں سے۔ لہذا عقل مند وہ ہے کہ جو آیات خدا کو سنے اور استغفار کرے۔ آپ نے کل سنا تھا کہ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ حالانکہ انہوں نے کوئی وہ چیز نہیں کی تھی جو گناہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی والا، لیکن ان کو یہ ہوا کہ خدا نے میری آزمائش کی تھی اور میں نے ذرا جلدی وہ رائے دے دی اپنی، اس سے وہ دڑام سے گر پڑے اللہ کی بارگاہ میں اور معافیا مانگنے لگے۔ یہ کس سے سنائے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کس سے سنا رہا ہے کہ یہ کس سے سنو اور پھر اس کے بعد کہو مجھے بڑا ثواب مل گیا اور جا کے آرام سے وہی روٹین جاری رکھو جو پہلے کر رہے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ اسی قرآن پر مبنی، اسی کے قوانین پر مبنی قیامت کے دن فیصلے کیے جائیں گے۔ جو اس کے علاوہ بات کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یقیناً بے حساب ثواب تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ یہ اللہ کی زمین وسیع ہے کیوں فرمایا گیا؟ یہ ہجرت کی طرف تیاری کروائی جا رہی ہے، کیونکہ مکہ کی زمین گویا تنگ ہوتی جا رہی ہے، تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم آہستہ آہستہ تیاری کرو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، چلے جاؤ گے اور یہ سارا کچھ چھوڑ کے پھر اللہ کے راستے میں اور رسول اللہ کی محبت میں مکہ چھوڑ کر بہت سارے لوگ مدینہ چلے گئے۔ قرآن کی بہت ساری آیات ان کے بارے میں ہیں۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ اب دیکھیے، بار بار اسی جملہ جو پہلے بولا تھا مخلصا لہ الدین، اس کی ریپیٹیشن دیکھیے، اور یہ تاکید بلا وجہ نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ شرک کالے سمندر کے اندر، کالے پتھر کے اندر جو کالا کیڑا چل رہا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ چھپا ہوتا ہے شرک تمہارے اندر۔ اتنا الرٹ رہو شرک سے۔ یہ مثال ہے، کالے سمندر میں کالا پتھر ہو، اس کی تہہ میں اس کے اندر ایک کالا کیڑا ہو، بہت چھپا ہوا ہے نا، اس سے زیادہ شرک چھپا ہوتا ہے۔ الرٹ رہو کہ شرک نہ گھس آئے۔ اور ہر وقت یہ جو ہے نا سبحان اللہ، یہ اسی لیے اس کی کہا گیا تکرار، پاک ہے اللہ۔ اگر میرے ذہن میں کوئی نقص کا تصور آ رہا ہے، اللہ پاک ہے، کوئی اس کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ کوئی اس کو مجبور کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ کوئی اس کے فیصلے بدل سکتا ہے، سبحان اللہ۔ جو کہتا ہے وہ کذاب ہے، جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ باقی وقت جب آئے گا، آیت آئے گی تو میں بیان کر دوں گا۔ شفاعت برحق ہے، لیکن شفاعت اللہ ہی کے اذن سے، اسی کی رحمت کا پرتو ہے، اور شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ فیصلہ کر دے گا اور فیصلے بدلا دیں گے۔ یہ 2 نمبر لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اور ایسے جھوٹے قصے اپنے 2 نمبر پیروں کے بارے میں گھڑے ہوئے کہ پیر صاحب اپنے مریدوں کے ساتھ گزرے تھے قبرستان سے، ایک قبر پہ رک گئے، مریدوں نے پوچھا کس کی قبر ہے؟ کہتے ہیں میرا ایک مرید مر گیا، یہ اس کی قبر ہے۔ تو آپ رک کیوں گئے؟ کہتے ہیں کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کو عذاب کرنا ہے، اور خود ہی قبر پہ کھڑا ہو کہتا ہے کہ خبردار ہو، عذاب نہیں کرنا ہے اس کو۔ تو فرشتوں نے یہ اپنے مریدوں کو بتا رہا ہے
کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کے عمل بڑے گندے ہیں, یہ دیکھ کیسے دھجیاں اڑاتے ہیں دین کی اپنی لغویات سے, اس کے عمل بڑے گندے ہیں تو اس کو تو اللہ نے کہا ہے کہ عذاب کرنا ہے. تو پیر کہہ رہا ہے اللہ سے کہو فلان جو ہے پیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا مرید ہے, انہوں چھاڑ دو, اس کو چھوڑ دو. تو فرشتے گئے اوپر, پھر نیچے آئے, پھر پیر صاحب کو کہا نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گناہ بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ میرا مرید ہے, اس کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ کو پھر جا کے کہو. 2-3 دفعہ پیر صاحب نے ڈرامے بازی دیکھے اور پھر کہا آ کر فرشتوں نے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یار وہ اب اس کی بات ٹالی نہیں جاتی تو اس کو چھوڑ دو. اب یہ لائسنس دے رہا ہے اپنے مریدوں کو, جو مرضی غلاظت کرتے پھرو, بس مجھے آ کے چندہ دو اور چڑھاوا چڑھاؤ تو بس اس کے بعد تمہاری ساری بخشش ہوگی. پھر لغویات ہے. پھر وہ کیا کہیں گے, مجھے اولاد دی ہے تو پیر صاحب نے, میری فلان کیا ہے تو پیر صاحب نے. سب بہترین قول یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا, مجھے دیا ہے تو اللہ نے, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. یہ مواحد کی زبان ہے اور علی امام المواحدین. اب توجہ فرمائیں آیت نمبر 12 سے. اور مجھے یہ امر کیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں, یعنی جو حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس حکم کو بجا لانے والا سب سے پہلا میں خود ہوں. مجھے اللہ نے کہا سب سے پہلے اے رسول آپ نے عمل کرنا. اول المسلمین, سب سے پہلا مسلمان. سب مسلم کسے کہتے ہیں, سر جھکانے والے کو. سب سے پہلے مجھے اللہ نے امر کیا. اب آیت سنیے, کہہ دیجئے, آیت نمبر 13 یہ, اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو اس بڑے دن کے عذاب سے خوف آتا ہے مجھے. ایسے فراڈ سے نہیں کہہ دیا, اوپر سے کہہ دو خوف کوئی نہیں. یہ پروردگار عالم کی عزت اور روب اور جلال ہے کہ جس سے رسول اللہ بھی ڈرتے ہیں اور اہل بیت تھا ڈر. خدا کے خوف سے راتوں کو کانپتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. رسول اللہ راتوں کو اٹھ کر خوف خدا سے کانپتے ہیں. روایات اہل بیت میں لکھا ہوا ہے. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے رسول اللہ نماز شب میں پیروں پہ کھڑے ہوتے تھے, خوف خدا سے ایڑیاں اٹھا لیتے تھے, دیر تک اپنے پنجوں پہ کھڑے رہتے تھے اور خوف خدا سے گڑ گڑاتے رہتے. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کہہ دیجئے اے رسول اگر میں اپنے رب کی نہیں کرنی, نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے خطا نافرمانی کرنی ہے, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ قانون, اگر اللہ کا امر آیا میں نے بھی جھکنا ہے, میں نے بھی ماننا ہے. ابھی ایک بندہ آگے آپ کو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اہل بیت کو عبادت کے لیے خلق ہی نہیں کیا, اگر عبادت کا حکم ہے تو سب سے پہلے جھکنے والے یہ ہیں, باقی ان کے فالوور ہیں. میں نے خود سنا, کہہ رہا تھا امام نے فرمایا ہمیں تو اللہ نے عبادت کے لیے خلق نہیں کیا, ہم نے ویسے ہی کی ہے. سبحان اللہ. لغویات. اور پھر مخالفین ان کو کلپس کو چڑھا دیتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں. پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا تشیع سے, اس پاکیزہ مکتب سے, مکتب امام باقر اور مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام جو توحید کا مکتب ہے, اس قسم کی لغویات کا کوئی تعلق نہیں اس سے. اس مکتب کی بنیادی ترین کتاب یہ قرآن مجید ہے. جس نے مکتب اہل بیت کی رائے دیکھنی ہے قرآن پڑھے, نہج البلاغہ دیکھے جا کر, صحیفہ کاملہ دیکھے, نہ کہ جو بندروں کی طرح اچھل کر غلط شرکیہ اور لغویات کرتے ہیں ان کو مذہب اہل بیت کے کھاتے میں لکھا جائے. ہرگز ایسا نہیں ہے. مکتب اہل بیت مکتب توحید ہے. امام المتقین علی ہے, امام المواحدین ہے, توحید پرستوں کے امام ہے, نہ کہ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اے رسول کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کہہ دیجئے میں اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تم اے مشرکو, یعنی اب مشرکوں سے رسول پاک سے کہا جا رہا ہے, پس تم اللہ کے علاوہ جس کی چاہو بندگی کرتے رہو. اے رسول کہہ دیجئے یقیناً خسارے میں تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانیں بھی ہاتھ سے گوا دی اور اپنے اہل و عیال بھی ہاتھ سے گوا دیے قیامت کے دن. یعنی اللہ نے زندگیاں دی تھی, جنت کما لیتے خدا کے راستے پر چل کر, انہوں نے خدا کی بات نہیں مانی. آج نہ وہ سرمایہ رہا نہ ہی ان کے بیوی بچے رہے جن کی وجہ سے بعض اوقات اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے.
کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آیا. خبردار ہو جاؤ، یہی تو کھلا خسارہ ہے. ان کے لیے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے شعلے ہوں گے. یہ وہ بات ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. پس اے میرے بندوں، مجھی سے ڈرتے رہو. اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. تو اے رسول، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے اور یہی صاحبان عقل ہے. بھلا اے رسول، جس پر عذاب کا فیصلہ حتمی ہو گیا ہو، کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ لیکن وہ لوگ جو اپنے پروردگار کا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ایسے کمرے ہوں گے جن کے اوپر بھی، یہ غرف کا ترجمہ کر رہا ہوں، اب ان کو کمرے آپ کر لیں، اپارٹمنٹ آپ کر لیں، بلڈنگز آپ کر لیں، ٹھیک ہے، ملٹی سٹوری جو بھی آپ. غرف من فوقہا غرف، یعنی اوپر اونچی عمارتیں ان کے لیے ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں چلایا چشموں کی صورت میں، پھر اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کی فصلیں پیدا کرتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور پھر وہ زرد ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں. یقیناً اس بات میں صاحبان عقل کے لیے نصیحت ہے. یعنی تم بھی ایسے ہی ایک گویا کہ پانی سے پیدا ہوئے ہو، تمہارے اوپر بھی جوانی آتی ہے، تم بھی لہلاتے ہو، پھر تم بھی خشک ہو جاتے ہو، پھر تم بھی ٹوٹ جاتے ہو. اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ خداوند عالم عبرت لینے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. 8 بجے سے 1-2 منٹ اوپر ہو گئے، آپ سے انتہائی معذرت. لیکن چونکہ یہ دن کم ہوتے ہیں ہمارے پاس، جمعے تک ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں، جمعے تک یہ درس ہوں گے، اس لیے انشاءاللہ آپ معذرت قبول فرمائیں گے. اور آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، انشاءاللہ جس ٹائم آپ کا دل چاہے آپ بیچ سے اٹھ کر جا سکتے ہیں.